ویلکم بیک ٹو آور شو. اور شو سے بریک جانے سے پہلے ایک کالر نے ہمارے سے سوال کیا تھا کہ فرید جو ہیں وہ ہمیں مجھے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں یا کیا کھلاتی ہیں. آپ کو میری صحت سے لگ رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کا خیال رکھتی ہوں گی؟ نہیں، ویسے یہ بتاؤں ہم لوگوں کے کلچر میں تو کوئی بھی بیوی اپنے میاں کا خیال رکھ ہی نہیں سکتی. جب آپ کو دالوں میں تڑکے چاہیے، جب آپ کو گھی چاہیے، تیرتا ہوا گھی چاہیے، جب آپ کو مزہ چاہیے، تو میں تو کہتی ہوں ساری وہ چیزیں جو نقصان دہ صحت کے لیے وہ اس میں مزہ نہیں ہے. کیونکہ آپ وہ اور اچھا کہنے کیسے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں بہت زیادہ مزہ ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں لیکن آپ کرنا چاہیے. آپ تائید کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیں سچی بات بتاؤ، دیکھیں پروفیشنل الگ، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیزیں مزے کی ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب پکوڑے کے بنا مطلب افطاری کا کیا مزہ ہے؟ ارے افطاری چھوڑیں، زندگی کا کیا مزہ ہے. لیکن خیر مطلب یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن the fact of the matter is ہمیں خود سیلف کنٹرول تھوڑا سا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے پاس. کالر یو آن دی ایئر. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ میں مسز انور بات کر رہی ہوں. جی مسز انور، آپ کا کوشچن بتائیے. ویلکم ٹو آور شو. جی میرا کوشچن میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ میرے سحری میں پانی نہیں پی سکتی اور افطاری میں بھی اتنا نہیں پیا جا سکتا، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی. ہم ساری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں گے؟ تھوڑا سا کوشچن ریپیٹ کر دیجیے گا تھوڑا سا کہ آپ افطاری میں. آئی ایم سوری. جی میں افطاری میں پانی نہیں پی سکتی، بہت تھوڑا سا پیتی ہوں پانی. اچھا، آپ افطاری میں بہت تھوڑا سا پانی پیتی ہیں تو اس کی. جی پانی پیتی ہوں اور مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی ہے سارے دن. میں پھر میں پانی نہیں پیتی ہوں. اچھا میں سمجھ گیا. سحری کے ٹائم پہ بھی میں پانی نہیں پیتی ہوں. اچھا میں سمجھ گیا آپ سمجھ گئے. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی آپ کا تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اس کا جواب بہت آسان ہے. ایکچولی میں افطار کے وقت بہت زیادہ پانی پینا ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اتنا پی لیجئے کہ آپ کی پیاس فوری طور پر بجھ جائے، 2-3 گھونٹ پی لیجئے. لیکن پانی ایکچولی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو اللہ معاف کرے پیٹ کی بھی شکایت ہوتی ہے تو اس کو بھی پانی اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ پانی از ایکچولی سم تھنگ دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. ٹھیک ہے نا، ابزارپشن میں پرابلم ہوتی ہے آپ کو، اگر خاص طور سے اگر خالی پانی ہے. تو بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی پیاس بجھا لیجئے، تھوڑا سا 2-3 گھونٹ پی لیجئے اور اپنا آپ کے جو فوڈ انٹیک ہے نا اس پہ زیادہ دھیان دیجئے کہ آپ پراپرلی اپنے پروٹین اور بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں. جب آپ کا پیٹ تھوڑا سا الحمدللہ مطلب ٹھیک ہو جائے اور آپ کی طبیعت سیر ہو جائے کسی حد تک، تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ایٹ لیسٹ پانی آپ پینا شروع کریں. اور جو ابھی خاتون کال کر رہی تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے پیاس نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا، پیاس نہ لگنا آپ کے منرلز کی کمی بیشی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کے ایکچولی منرلز کی پرابلم ہے. تو آپ کو منرلز کے ساتھ سپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہوگا چند ہفتے تک، چند ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینہ، اور پھر آپ کو جو ہے نا پیاس لگنا شروع ہوگی. لیکن پانی پینے کا تعلق پیاس سے نہیں ہونا چاہیے، پیاس کو پریونٹ کرنے سے ہونا چاہیے. خاص طور سے آبویسلی روزہ کھولنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا، تو پیاس تک نوبت نہ جائے. آپ تھراپیوٹکلی آپ اپنے فار آل دا رائٹ ریزنس اپنا پانی کا استعمال جو ہے نا، اور میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ فوراً آپ روزہ کھول کے 2-3 گھونٹ پی لیجئے پانی. پھر آدھا پونے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد جب آپ پانی پینا شروع کریں نا تو ہر 2 گھنٹے پہ 1 گلاس پانی ضرور پی لیں. So then you'll be properly rehydrated. Within a few hours you'll notice کہ آپ کی انرجی وغیرہ سب بحال ہو رہی ہے. اچھا ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہ ہی صرف از اے ونڈرفل نیوٹریشنسٹ، آئی مین انہوں نے کس مطلب یہ کہ ہمیں کتنا فائدہ اور اپنے تجربے سے ہمیں بتایا. اور ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کے ایڈوائزز جو ہیں وہ لکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور کچھ گین کیا ہوگا. بالکل کیا ہوگا. اچھا وہی میں کہہ رہا تھا کہ نہ ہی کہ یہ ایک اچھے نیوٹریشنسٹ ہیں، آئی مین ڈزنٹ کم انٹو یو، بلکہ ہی از اے ویری گڈ کائروپریکٹر ایز ویل. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاؤ افیکٹو از کائروپریکٹک؟ اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈائگنوسس کے اوپر. بہت افیکٹو ہے کائروپریکٹک. دیکھیں الحمدللہ مجھے 22-23 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اگر نہیں ہوتا تو 1-2 سال بھی لڑک جاتے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ جس کو فائدہ پہنچتا ہے. دیکھیں بالآخر میں ایک بحیثیت مسلمان سمجھتا ہوں کہ شفا اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے. ہم تو بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلے کے طور پہ بیچ میں ڈال دیا اور خواہ ثواب اور خدمت کا سلسلہ ہمارے ہاتھ سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس بات کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شفا من اللہ.
ٹھیک ہے نا, اللہ ہی شفا دیتا ہے. اچھا, اب جہاں تک کس چیز کا تعلق ہے, کس چیز کی شفا ہوتی ہے, وہ مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈسک کی کنڈیشنز ہو گئیں, ہیڈ ایک کنڈیشنز ہو گئیں, کرونک پین سنڈرومز ہو گئے, انجری ہو گئی, کار ایکسیڈنٹ پیشنٹس ہو گئے, اسپورٹس انجریز ہو گئیں, اس طرح کے پوسچر کی پرابلمس ہو گئیں. ان چیزوں میں تو کیروپریکٹک بہت زیادہ افیکٹو ہے. پھر ساتھ میں آپ نیوٹریشن بھی ملا لیتے ہیں, تو ہم لٹرلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لائف سٹائل کو چینج کریں. ٹھیک ہے نا, جو کہ آسان کام نہیں ہے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو چینج کرے. لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے کھانے بھی کھانے, مجھے بیٹھے بھی رہنا ہے, مجھے ایکسرسائز بھی نہیں کرنی, مجھے ٹھیک بھی کرو. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ مہینہ اٹس پرفیکٹ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے, کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اٹ ٹیکس 21 days for you to change your habits. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. 21 دن. میری بہت اچھی, سوری آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے, میری ایک بچی دوست ہے, اس نے مجھے ایڈوائس کی تھی اور بہت اچھی بات کہی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں کچھ سوچیں, ایک بات ایسی سوچیں جو ہم اپنے اندر سے چینج لائیں, اچھی سوچیں. ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں, ہر انسان, ہم فرشتے نہیں ہیں, تو ہم یہ سوچیں کہ رمضان میں ایک چیز ایسی کریں جو ہم غلط کرتے ہیں اس کو سدھار لیں اور اب وہ نہیں کریں. ٹیک اے بیبی اسٹیپ. there you go. تو وہ مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات, اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر لوں اس بات کو. تو یہ بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو انالائز کریں اور اپنی غلطیوں کو اور اپنی صحت کو, اپنی ہر چیز کو, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یو آر دا بیسٹ جج آف یور سیلف. بالکل, یو نو یو آر دا بیسٹ. آپ کو خود کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں. کوئی ایک نئی سنت اپنا لیجئے, کوئی ایک بری عادت چھوڑ دیجئے, کوئی ایک ایسا اچھا کام شروع کر دیجئے, اور یہ ہمارا بوٹ کیمپ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک مہینے کا بوٹ کیمپ ہے ہمارا, جس میں اگر آپ اس کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھ رہے ہیں تو وہ 30 دن میں پورا ہو جائے گا, اور آپ کی جو ہے نا وہ نارمل عذاب والی, حقیقت میں عذاب والی زندگی شروع ہو جائے گی, جس کو آپ عذاب نہیں سمجھتے. لیکن اگر آپ واقعی امپروومنٹس لے کر آتے ہیں تو دیکھیں میرے جیسے ایج تک پہنچنے تک آپ کو شاید بہت سارے سال مل گئے ہوں گے کہ ایک ایک چیز امپروو کرے, تو شاید بہت ساری چیزیں. پلیز ڈاکٹر صاحب ایج کی بات نہیں کیجیے, پھر ہمیں بہت برا لگے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ مطلب آئی نو پرسیپشن جو ہے نا از چینجنگ, کیونکہ ہماری دیسی کمیونٹی میں مجھے ایک زمانے میں مجھے پتا تھا کہ لوگ جو ہیں کیروپریکٹرس کے پاس جانے سے کتراتے تھے کہ یار نہیں, آئی مین ٹو بی آنیسٹ ود یو دے ڈڈنٹ ایون کنسیڈر دیم ٹو بی ڈاکٹرز. لیکن اب جو ہے وہ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں چینج ہو رہا ہے. اگر کسی کو مطلب بیک کی بیماری ہے یا وٹ ایور دیئر پرابلم از, تو کتنی وزٹ کے بعد ڈو یو تھنک اٹ ول بی افیکٹو ان کی بیماری؟ مطلب ایک آپ اگر اپنے تجربے سے کوئی ایک نارمل کیس لے لیں تو کتنے وزٹ کے بعد ڈو یو تھنک کہ ان کو افاقہ ہوگا؟ بہت مشکل جواب ہوگا اس کا, کیونکہ سوال ایسا ہے, میں آپ کو مثال کے طور پہ دوں کہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مسلس ٹائٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایک وزٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے آپ. میں کہوں گا یار پانی پی لو جا کے, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ٹیڑھے سو گئے تھے اور اگر آپ کو ذرا سے اسٹریچ کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ایک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, 1-2 وزٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ آپ 30 سال سے آپ کو ڈسک کی پرابلم ہے اور آپ کے 4 ایکسیڈنٹ بھی ہو گئے اور وہ بھی آپ کو 1.5 وزٹ میں پورا کرنا ہے, تو وہ پھر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوٹ کیسی ہے, آپ کی بیماری کیسی ہے, آپ کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اسی لیے بہت ایک اچھا اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی ایک جواب میں ایک انسان کو نہیں دے سکتا. بالکل اس طرح جیسے کوئی پوچھے کہ بھائی سر کے درد کا کیا علاج ہے, تو سر کا درد کا علاج آپ بالکل وہی بات, ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے ہو رہا پانی, ہو سکتا ہے نیند کی کمی سے ہو رہا, بھائی سو جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کوئی بڑی بات ہو, کینسر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, مائیگرین ٹائپ کی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ٹائپ آف دا کازیلٹی, کہ کس وجہ سے ہوا ہے, پیتھولوجی کیا ہے, پھر اس کی ایک پراپر ایگزامینیشن ہو. آپ کا ایک ہو سکتا ہے کہ ہم ایم آر آئی ایکس رے وغیرہ بھی کریں, پھر ڈیٹرمن کریں کہ آپ کا لینتھ آف کیئر. ڈاکٹر صاحب تھینکس فار دیٹ. سر اب بریک کا ٹائم پھر سے آ گیا تو آئی کین ہیلپ اٹ. تو ناظرین وی ول ٹیک اے لٹل بریک اینڈ وی ول بی کمنگ بیک آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. تھینک یو.